اختتام کو ہے، بہت جلد رمضان کے مہینے کو ہم رخصت کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے فطرے کے مسائل معلوم کرنا ضروری ہے۔ کل تک ہم لوگ زکوٰۃ کے مسائل اور زکوٰۃ کے 8 مصارف کیا ہیں یہ بتائے تھے، سنتے رہے اور سناتے رہے۔ آج میں لے کر حاضر ہوں زکوٰۃ الفطر کے مسائل۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرہ ادا کرنا فرض کیا ہے۔ گویا کہ یہ کوئی نفل اور سنت عبادت نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ ماہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد عید سے پہلے فطرہ ادا کرنا چاہیے۔ تو گویا کہ فطرے کا وقت اس میں بتایا جا رہا ہے۔ جیسے ہی شوال کا چاند ہم دیکھیں گے فطرے کا وقت شروع ہوتا ہے، اور کب تک ہے اس کا وقت؟ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے تک ہے۔ عام طور پہ بعض لوگوں نے یہ عادت بنا رکھا ہے، یہ غلطی کرتے ہیں، رمضان شروع ہوتا ہے فطرہ شروع کرتے ہیں۔ فطرہ کیوں ادا کرتے ہیں؟ فطرہ اس لیے ادا کرتے ہیں کہ رمضان کے ہم جو روزے رکھے ہیں، بشری تقاضے ہیں، انسان ہونے کے ناطے پھر بھی چھوٹے موٹے غلطیاں روزے کی حالت میں ہو جاتے ہیں، تو ان غلطیوں کو مٹانے کے لیے ایک ذریعہ اللہ نے فطرہ رکھا ہے۔ آپ پہلے ہی فطرہ دے دیے اور بعد میں روزے رکھے، پھر اس کے گناہ کیسے مٹیں گے؟ اس لیے رمضان جیسے ہی ختم ہوتا ہے فطرے کا وقت شروع ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ صدقہ فطر کا مقصد خود کو دوران روزہ کیے ہوئے گناہوں سے پاک کرنا ہے، اور مسکینوں کے لیے اس میں کھانا ہوتا ہے، ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ اور صدقہ فطر یہ مسلمانوں کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے، غیر مسلم کی طرف سے نہیں۔ آپ کے خاندان میں فیملی ممبرز میں کوئی ایک غیر مسلم ہے، کبھی باپ غیر مسلم، کبھی ماں غیر مسلم، کبھی بھائی غیر مسلم، ان کی طرف سے ادا نہیں کریں گے، یہ صرف مسلمانوں کی طرف سے ادا کریں گے۔ گھر میں جتنے ہیں فیملی ممبرز تمام کی طرف سے گھر کا بڑا آدمی ادا کرے گا۔ عید کی نماز سے پہلے ایک بچہ بھی پیدا ہوا اس کی طرف سے ادا کریں گے۔ آپ کے غلام ہیں، آپ کی اولاد ہیں، آپ کی ماں باپ ہیں، جو بھی ہے آپ کی نگرانی میں، سب کی طرف سے آپ ادا کریں گے۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ شریعت نے مقرر کی 1 سا۔ 1 سا کسے کہتے ہیں؟ ایک پیمانہ ہے سا کا مطلب، اور سا کا مقدار کلو گرام کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2.5 کلو گرام، بعض لوگ کہتے ہیں 2.25 ہوتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو وہ ایک مقدار ہے۔ آپ 2.5 kg ادا کرو یا 2.25 ادا کرو یا 3 ادا کرو، آپ کی مرضی ہے۔ 3 ادا کیجئے، کوئی اس میں صدقہ ہے، نیکی کا کام ہے، ادا کر سکتے ہیں۔ تو کس میں کیا صدقہ فطر کیا ادا کرنا ہے؟ افضل یہ ہے کہ گندم یعنی گیہوں، دوسرا جو، تیسرا کھجور، چوتھا منقع اور 5واں پنیر، انہی اجناس میں سے صدقہ فطر ادا کرنا یہ سنت ہے، یہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ بعض علماء کرام نے اجازت دی ہے کہ اگر کسی کو کھانے پینے کی چیزوں کی حاجت نہیں، ان کو پیسوں کی حاجت ہے، یہیں یا کہیں دور تک یہ صدقہ پہنچانا مقصود ہوتا ہے، تو ان اجناس کے بجائے آپ پیسے بھی دیتے ہیں، اس کے بدلے میں اس کی قیمت 2.5 kg کی، 3 kg کی، جو بھی چاول آپ کھاتے ہیں اس کی قیمت جو ہے ادا کرتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے۔
صدقہ فطر کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ نماز عید سے پہلے ادا کیا جائے۔ عید کی نماز کے بعد اگر فطرہ ادا کرتے ہیں قبول نہیں ہوگا، وہ عام صدقہ ہو جائے گا، صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ اور صدقہ فطر کون ادا کرے گا؟ جس کے پاس حیثیت ہے، جو آدمی جس کے پاس ایک رات ایک دن کی خوراک کے علاوہ کوئی اور زیادہ اناج نہیں ہے، تو ایسے آدمی پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ جس کے پاس ایک رات ایک دن سے زیادہ خوراک ہے، کھاتا پیتا آدمی ہے، تو ایسا آدمی ادا کرے گا۔ جو غریب آدمی ہے، مسکین ہے، اس پر صدقہ فطر نہیں ہے۔ صدقہ فطر کس کو دیں گے؟ مسکینوں کو دیں گے، جو کھانے کے لیے ترستے ہیں، جو بھوکے ہیں، جن کو صحیح گھر نہیں ہے، جن کو صحیح کھانا نہیں ہے، جن کو صحیح کپڑا نہیں ہے، ایسے مسکینوں کو، غریبوں کو دیں گے۔ جو زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں اس میں دینا یہ کوئی ضروری نہیں، آپ صرف مسکینوں کو دیں گے اور مسلمانوں کو دیں گے۔ بہرحال یہ صدقہ فطر کے کچھ مسائل ہیں، ان مسائل کو یاد رکھیں، اور یہ بات یاد رہے کہ اس کا وقت جو ہے شوال کا چاند دیکھنے سے شروع ہوتا ہے، لیکن بعض علماء کرام نے اجازت دی ہے، اگر کوئی آدمی 2-3 دن پہلے بھی نکال لیتا ہے کسی عذر کی وجہ سے، یا پہنچانا ہے کہیں، تو یہ بھی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر